عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ آپ سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ میں اپنی اس چینل شاکرز لیکچرز پر اردو کشمیری کے مختلف اسباق کے لیکچرز آپ تک پہنچاتا رہتا ہوں تاکہ آپ علم کے نور سے مستفید ہوتے رہے۔ عزیز طلباء، آج آپ کے لیے میں نے 9ویں جماعت کے اردو بہارستان اردو میں ڈاکٹر جوہر قدوسی کے ایک مضمون ماحولیاتی آلودگی کا انتخاب کیا ہے۔ تو چلیے اس سبق کی ریڈنگ شروع کرتے ہیں۔ ماحولیاتی آلودگی سے مراد گرد و پیش کے ماحول کا گندا ہونا یا آلودہ ہونا ہے۔ انسان کے گرد و پیش یعنی دائیں بائیں، خواہ پانی ہو یا ہوا، فضا یا زندگی کے دوسرے سامان ہو، ان کی غلاظت یعنی گندگی یا ان کی آلودگی خود زندگی کے لیے خطرہ بن سکتی ہے، کیونکہ دنیا میں تمام زندہ چیزوں کے لیے براہ راست یعنی ڈائریکٹ صاف پانی، غذا اور ہوا کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ان چیزوں کو گندا یا آلودہ کر دیا جائے تو ان مخلوقات کی زندگی اس کرۂ ارض پر کیسے قائم رہ سکتی ہے جو خود ایک شفاف ماحول کی زائدہ ہے یعنی پیداوار ہے۔ ماحول اور آب و ہوا قدرت کے وہ انمول تحفے ہیں، بیش قیمت خزانے ہیں جن کی قیمت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ زندگی کے لیے لازمی ہے یعنی ضروری ہے کہ اسے صاف و شفاف ہوا، پانی، غذا اور حرارت ملتی رہے، ورنہ زندگی پر موت کی اور موجودہ پر فنا کی فتح کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ قدرتی ماحولیات کے تناسب و توازن کو قائم رکھنے میں گیسوں کا بھی بڑا ہاتھ ہے۔ نباتات اور سورج کی حرارت میں ایک خاص تناسب و توازن قائم ہے، اور اگر بدقسمتی سے یہ تناسب و توازن ذرا بھی بگڑا تو زندگی کے لیے سخت خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ انسان بہت سے ایسے کام کرتا ہے جن کی وجہ سے قدرتی ماحول میں غیر ضروری خلل پیدا ہوتا ہے، اور اس صورت میں ماحولیات کا توازن بگڑ کر زندگی کے لیے خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ بڑے اور صنعتی شہروں میں آج سانس لینا بھی مشکل معلوم ہوتا ہے۔ اس کی بڑی وجہ وہاں کارخانوں اور فیکٹریوں سے نکلنے والے دھوئیں اور چھوٹی بڑی گاڑیوں سے خارج شدہ زہریلی گیسوں کی کثافت یعنی گندگی ہے۔ جہاں ایک طرف دھوئیں کی کثافت یعنی گندگی کے سبب وجہ سے سانس میں عدم توازن اور آنکھوں میں جلن کا احساس مستقل جڑ پکڑ لیتا ہے، وہی دوسری زہریلی گیسوں کی وجہ سے نہایت خطرناک اور ہلاکت خیز بیماریاں عام ہونے لگی ہے۔ صنعتی شہروں میں کارخانوں کے دھوئیں اور ان کے فضلات یعنی پاخانہ وغیرہ سے آبادی کے اطراف و جوانب مسموم یعنی زہر ملا ہوا اور خطرناک ہو چکے ہیں۔ جنگلات کی کٹائی جس پیمانے پر جاری ہے، اس سے ماحولیات کے لیے مزید خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ جنگلات جو بارش کے لیے ضروری ہے یا مٹی کے کٹاؤ کو روکنے میں معاون یعنی مددگار ثابت ہوتے ہیں، یا جن سے سیلاب اور دوسری قدرتی آفات یعنی مصیبتیں یا مصیبتوں سے حفاظت ہوتی ہے، خود ہمارے ملک کے نقشے سے غائب ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کا براہ راست یعنی ڈائریکٹ نتیجہ یہ ہے کہ ملک میں بارش کا توازن بگڑ چکا ہے، اور مٹی کا بڑا حصہ بڑے دریاؤں اور سمندر میں ضم ہوتا جا رہا ہے۔ سیلاب سے ہر سال ملک کو سخت نقصان اٹھانا پڑتا ہے، اور ان سب سے حفاظت کے لیے جنگلات کا ہونا اشد یعنی بہت ضروری ہے۔ فضلات یعنی پاخانہ وغیرہ اور دوسرے مضر کیمیکلز کے اخراج سے یعنی نکلنے سے پانی کی آلودگی میں روز بروز یعنی دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ قلبی امراض یعنی دل کی بیماریاں اب ان صنعتی شہروں کے باسیوں یعنی رہنے والے لوگوں کا مقدر بننے جا رہا ہے۔ دوسری جانب بین الاقوامی سطح پر یعنی انٹرنیشنل لیول پر بہت سارے ممالک کے مابین جنگ و جدال یعنی لڑائی جھگڑے کے صورت میں بے تحاشا بارود اور دوسرے کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال سے نہ صرف انسانی زندگی کو براہ راست یعنی ڈائریکٹ خطرہ پیدا ہو رہا ہے، بلکہ اس کے دورس نتائج کے طور پر آب و ہوا اور فضا
کہ دوسری موافق صورتحال پر بھی منفی یعنی نیگیٹو اثرات اور خطرات اثر انداز ہو رہے ہیں اور نتیجتاً زندگی کے لیے طویل المدتی خطرات و خدشات پیدا ہو رہے ہیں۔ انہی خطرات و خدشات کے پیش نظر اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے وقتاً فوقتاً ایٹمی اسلحہ جات پر پابندی عائد کرنے کا اعلان بھی کیا جا رہا ہے تاکہ دنیا کو ایٹمی کثافت یعنی ایٹمی گندگی اور اس کے دوسری مہلک نتائج سے یعنی خطرناک بیماریوں سے محفوظ رکھا جا سکے۔ اقوام متحدہ نے ماحولیات کے تئیں عام بیداری پیدا کرنے کے لیے 5 جون کو یوم عالمی ماحولیات مقرر کیا ہے۔ دنیا کے تمام ممالک اس ضمن میں اپنے عوام کو اوزون گیس کی دن بدن کم ہوتی پرت یعنی تہ کے خطرے سے مختلف طریقوں سے آگاہ یعنی خبردار کرتے رہتے ہیں، لیکن اب بھی عام بیداری کے زمرے میں زیادہ کامیابی حاصل نہیں کی جا سکی۔ دنیا کو گرین ہاؤس ایفیکٹ یا خلا میں بلیک ہول کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ ہندوستان میں ماحولیات کی تعلیم کو کالج سطح کے ساتھ ساتھ بنیادی سطح سے یعنی پرائمری لیول سے لازمی قرار دیا جا رہا ہے تاکہ لوگوں میں سائنسی بیداری اور رجحان کو ہر سطح پر فروغ دیا جائے۔ ماحولیاتی آلودگی سے دنیا کو محفوظ رکھنے کے لیے عالمی بینک ہر سطح پر اقوام عالم کو امداد فراہم کر رہا ہے، لہذا لوگوں کو چاہیے کہ وہ مستقبل کی فکر کر کے دنیا کو ماحولیاتی آلودگی سے محفوظ رکھے، ورنہ خود انسانوں کا وجود بھی اسی طرح صفحہ ہستی سے یعنی اس دنیا سے مٹ جائے گا جس طرح سے قوی البحثہ یعنی مضبوط جسم والا اور دیو ہیکل یعنی دیو سا جسم رکھنے والا ڈائناسور کا وجود دنیا سے مٹ گیا ہے یا مٹ چکا ہے۔ عزیز طلباء، یہ چند باتیں اب آپ ضرور یاد رکھنا۔ ماحولیاتی آلودگی آج دنیا میں انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ فضائی آلودگی، آبی آلودگی اور زمینی آلودگی اس کی چند شکلیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ماحولیاتی آلودگی میں روز افروز یعنی دن بدن اضافے سے انسان خود اپنے لیے زندگی کو تنگ و تاریک بنا رہا ہے۔ آج پوری دنیا میں ماحولیاتی عدم توازن کے نتیجے میں زبردست تباہ کن اثرات دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ ان اثرات کے خاتمے اور ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے کے لیے پوری دنیا میں سرکاری اور غیر سرکاری سطح کی کوششیں بڑے پیمانے پر جاری ہے۔ ہم سب کا بھی فرض ہے کہ اس سلسلے میں بیداری کی مہم چلائے اور خود بھی اپنے گرد و پیش یعنی اپنے دائیں بائیں تمام ماحول کو صاف و شفاف رکھے اور لوگوں کو بھی اس کی تلقین کرے۔ عزیز طلباء، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ و مستعان ایک اور سبق اور ایک اور ویڈیو آپ تک جلدی ہی پہنچایا جائے گا۔ تب تک کے لیے دیجیے اپنے میزبان کو اجازت۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔